ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وعترته أجمعين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أكرم الأولين والآخرين. حمد و صلاة کے بعد زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ عالم سید محمد مبارک علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ منڈیر شریف، روح رواں محفل کی جان، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید الشاہ کمال محی الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی، و بانیان محفل و علماء اہل سنت و ثناخوانان شیریں لسان و حاضرین و ناظرین، وقت اپنے دامن کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہے. چند گزارشات آپ کے گوش و گزار کرنے کی جسارت کروں گا. دعا گو ہوں کہ خلاق عالم میری زبان پر حق کو جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالی اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت پہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مذہب حق اہل سنت کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. برادران طریقت بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا محمد رسول اللہ. یہ وہ جملہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کے وقت میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
سلو نامے کے اوپر نقل فرما رہے تھے، آپ نے اس جملے مبارکہ کو لکھ دیا کہ من جانب محمد رسول اللہ۔ تو جو کفار تھے انہوں نے جس وقت اس کو دیکھا، اس معاملے کو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو پھر یہ صلح نامہ لکھنا، یہ باتیں، یہ معاملات ہرگز نہ ہوتے۔ ہم تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو یاد رکھو آج بھی کچھ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہٹا کے فقط نام اور ولدیت کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھو فقط نام اور ولدیت کی طرف آنا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مؤمنین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کو اللہ نے 18ویں پارے کے اندر ذکر کیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ ہرگز اس طرح نہ پکارو میرے رسول مکرم کو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارو۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا جاتا ہے، ولدیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم کی بارگاہ وہ ہے کہ یہاں پہ نام لے کے نہیں پکارنا، ولدیت کے ساتھ نہیں پکارنا، القاب کے ساتھ پکارنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا محمد بڑھا کے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات ستر صفات کے بارے میں وہ کفار کہنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ کو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اس محمد الرسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ باقی سارے معاملات علی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان آپ پہ قربان کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو یہ کاٹنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ اس جملے کو کاٹ دیتے تو یاد رکھو حضور کی ذات ستر صفات سے رسول اللہ کا لفظ کاٹنا ہی کفر ہے، اور کفر کا دروازہ کھل جاتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو برقرار رکھ کے بتا دیا کہ کفر جتنا سر چڑھ کے بولے اپنی جان دے دینی ہے، کفر نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان چلا جائے واپس نہیں آتا، جان چلی جائے واپس نہیں آتی، دودھ تھنوں سے نکل جائے واپس نہیں آتا۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جان آنے جانے والی چیز ہے، ایمان جو ہے یہ واقعی سبحان اللہ سورج تو آ جاتا ہے الحمدللہ، لوٹانے والے آ جائے تو کیوں نہیں آئے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جس وقت غلام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو نہ کاٹا، حضور علیہ السلام نے خود ہی جو اس جملے کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، اور جس وقت لکھا وہ آگے جو بات چیت اور معاہدہ تھا سارا لکھ دیا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے پھر اس جملے کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا اور بیان کر کے بتا دیا کفار تم کاغذ سے مٹانا چاہتے ہو، رب نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ،
اسی لیے فرمایا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا والذین معہ اور وہ جو اس کے ساتھ ہیں. تو اس کے ساتھ کون ہے؟ اس سے مراد امام فخرالدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کے لیے قرآن کی نص قطعی موجود ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں کسی صحابیت کی جو ہے صحابیت سے انکار کیا جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, راہ راست سے بھٹک جاتا ہے, کفر میں چلا جاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کے اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ بھی مومن نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, یہ صاحب سے مراد اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. سیدنا صدیق اکبر ہے. اور والذین معہ کہ حضور کے ساتھ کون ہے؟ سب سے پہلے خطیب میرے آقا ہے. اور حضور کے ساتھ اگر دوسرا کوئی خطیب اسے ابو بکر کہتے ہیں, اسے ابو بکر کہتے ہیں. سرکار کے ساتھ کون ہے؟ میرے آقا نے ہجرت کی. حضور کے ساتھ جو دوسرا مہاجر ہے ہجرت کرنے والی ہستی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. غار ثور میں میرے مصطفیٰ ہیں اور وہاں کون ہے؟ اسے ابو بکر کہتے ہیں. تو یاد رکھو مزار پرانوار کے اندر, روضہ رسول کے اندر, سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر میرے آقا ہیں. میرے آقا کے مع کون ہے؟ حضور کے ساتھ کون ہے؟ وہ ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو کچھ یوں بھی سنیے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے برادر مکرم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ, بخاری شریف کی کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جس وقت جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے, جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو رہی ہے. ادھر مسجد نبوی کے اندر ممبر پہ میرے آقا اس کو بیان فرما رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شہادت کو, اور سرکار نے فرمایا تمہیں خبر ہے میرے جعفر کی شہادت ہو گئی ہے. میرے رب نے میرے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں. ان پروں کے ساتھ میرے جعفر جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں. سبحان اللہ, جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت ہو گئی, شہادت کے بعد ان کی بیوی عدت کو پورا کر چکی, تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بھابی حضرت اسماء بنت امیس جن کا اسم گرامی ہے, ان کا نکاح مبارک اپنے بھائی کی عدت گزارنے والے معاملے کے بعد اپنی بھابی کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق سے کیا ہے. کس نے کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے. اس بات کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں کر لکھا ہے. اور کیا نکاح کیوں ہے؟ نکاح کیوں کیا؟ اپنی بھابی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کیوں کیا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ بھابیاں غیروں کے دروازے پہ جانی اچھی نہیں لگتی, میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کی بیوی ہمارے قریب ہی ہے اور ہمارا سب سے قرب والا سلسلہ ہے. تو وہ کون سا ہے؟ فرمایا ابوبکر کے گھر میں ہوگی, گویا یوں ہوگا کہ ہمارے ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر ہوگی, گویا کہ یوں ہوگا ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے. اور یہ بات کیوں نہ ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صرف رشتے کا سلسلہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہونے لگا, تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رشتہ طلب کرنے کے لیے 2 ہستیاں گئیں. ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے. یہ دونوں ہستیاں رشتہ طلب کرنے کے لیے گئے. اور یہ بات بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شہزادی کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا, تو اس وقت نکاح کے جو گواہ تھے, ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہ یہ دونوں ہستی ہیں. اور نکاح کے اندر گواہوں 2 مسلمان گواہوں کا ہونا شرط ہے. اگر آج کوئی ابو بکر و عمر کے ایمان میں شک کرے گا تو یاد رکھو ان کے ایمان میں شک نہیں کر رہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی پڑتال کر رہا ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کو کرتا ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نکاح کے اندر دو گواہوں مسلمانوں کا ہونا شرط ہے. اگر مسلمان گواہ دو نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہی دونوں ہستیاں ہی گواہ ہیں. تو یہ یاد رکھو ان کا ایمان ماننا پڑے گا. ان کا ایمان مانا جائے گا تبھی تو حضرت فاطمہ اور علی مرتضیٰ کا نکاح. انکار ہو سکتا ہی نہیں. برو کچھ بہرحال ہم اپنی بات کرتے ہیں نہیں، اس لیے کسی کا نام نہیں لیتے. توجہ فرمایا میں نے انشاءاللہ نام نہیں لینا کیونکہ پاکوں کی محفل ہے. پاکوں کی محفل ہے. توجہ سے سنیے. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کو تسلیم کے عظیم صحابی ہیں. میں اس موضوع کو لیے ہوئے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ فضائل صحابہ اور اہل بیت دیا گیا. موضوع یہی ذمہ لگایا گیا تھا. اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی جی الحمدللہ اہل بیت سچا سچا سید ہونا صحابہ کا منکر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے. سچے سید کفر ہے. سچے سید کی یہ نشانی ہے. یہ بات یاد رکھنا. سچے سید کی یہی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے خود ہی ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اولاد رسول کشتی نوح ہے اور میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں. یہ دنیا سمندر ہے. اس سمندر کو پار کرنا ہے تو کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا اور رستے کا تعین کرنا ہے تو ستاروں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ستاروں سے نسبت ہو پھر بھی کنارے کشتی نہیں رکھ سکتی اور بندہ کشتی میں نہ ہو تب بھی کنارے پہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی ہے جو حسنی بھی سید ہیں اور حسین بھی سید ہیں. بہرحال احباب سے بتا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سلسلے معاملات کچھ اس طرح رکھے ہیں کہ حضرت علی جی الحمدللہ سمجھو سے سماعت فرمائیے. تو حکم ہو گیا اب تو حکم ہو گیا تو توجہ سے سماعت فرمائیے. سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا بے شک سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی بھابی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ساتھ نکاح کیوں نہیں فرمایا. یاد رکھو جب تک سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ میں تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرا نکاح حرام کر دیا تھا. اس لیے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی دوسرا نکاح نہیں کرتا. حضرت علی المرتضیٰ دوسرا نکاح نہیں کروا سکتے تھے. اور یہی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار ہے. اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں بیان کر رکھا ہے کہ تم 2 نکاح بھی کر سکتے ہو, 3 بھی کر سکتے ہو, 4 بھی کر سکتے ہو, مثنا وثلاث ورباع, تم 2 بھی کر سکتے ہو, 3 بھی, 4 بھی کر سکتے ہو. لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت موجود ہے. توجہ سے سنیے, قرآن کی ایک اور آیت موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو خبر نہیں تھی کہ سرکار نے منع فرما دیا, قرآن حکم دے رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے دوسرا فرمان بھی قرآن کا موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ میرا حبیب جو عطا کرے اس کو لیتے چلے جاؤ, جس سے منع کرتا چلا جاؤ اس کو چھوڑتے چلے جاؤ. یہی شریعت ہے. وہاں پہ صرف اجازت ہے نکاحوں کی, یہاں پہ اللہ دستور و قانون بیان فرما رہا ہے. دستور اور ہوتا ہے, اجازت اور ہوتی ہے. توجہ سے سماعت فرمائیے. اجازت ہے 4 نکاح کر سکتے ہو, قانون ہے میرا
قانون جسے اجازت دے وہ کر لے، جسے منع کر دے وہ رک جائے، یہ قانون ہے۔ سبحان اللہ، سید چہرہ پھیر لیا، تسلیم، چہرہ پھیر لیا، پھر تیجے بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی جندر فاطمہ موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر یہاں تک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن خدا کی بیٹی اور محبوب خدا کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دشمن خدا کی بیٹی اور محبوب خدا کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ فاطمہ تھا تو بنت عمر بن حشام، لیکن توجہ سے سماعت فرمائیے میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اپنی بھابی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کیا۔ پھر جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ساتھ کیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کیا گیا حضور وہ تو عمر کی بڑی ہے اور آپ ان سے نکاح فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے اسماء بنت امیس سے دو ہستیوں کی خوشبو آتی ہے، اپنے بھائی جعفر طیار کی بھی آتی ہے اور یار غار ابوبکر صدیق کی بھی آتی ہے، اس لیے میں ان سے نکاح کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو اپنے گھر کے اندر رکھا بھی ہے، ان کو پالا بھی ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو دشمنوں کی اولادوں کو گھروں میں نہیں رکھا۔ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت، سبحان اللہ، قرآن فرما رہا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، قرآن فرماتا ہے واپس میں شیر و شکر تھے، واپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ دنیا نے فقط اپنے روٹیوں کی خاطر جو ہے ان کی دشمنی اور معاملات کر لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم حق یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا فیضان اولاد رسول میں بھی موجود ہے، اصحاب رسول کے اندر بھی موجود ہے اور اولاد رسول کے اندر بھی موجود ہے، جس کے پاس کوئی جاتا ہے اللہ اسی سے فیضان عطا کرتا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، غور کیجئے میرے آقا کریم علیہ السلام تسلیم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت ہے۔ آپ نے مسلمان کے ساتھ جنگ کی اور مسلمان کے ساتھ جس وقت جنگ کی وہاں سے عورت مسلمان قذاب کے ساتھ جنگ کی اور وہاں سے عورت قیدی ہو کے آئی جس کا نام ہے خولہ بنت حنفیہ۔ خولہ بنت حنفیہ جس عورت کا نام ہے، وہ جس وقت قیدی ہو کے آئی، یہ شہزادی تھی، حسن کی پیکرہ تھی، حاکم بھائی کی پوتی تھی اور حسن کی پیکرہ تھی، عظیم گھرانے کی لڑکی تھی۔ جس وقت لائی گئی ایک آدمی نے کہا مجھے دے دیجئے، دوسرے نے کہا مجھے دے دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں شہزادی ہے، شہزادے کے شہزادہ کون ہے؟ کوئی کہتا تھا کہ محمد بن ابی بکر ہوں گے، کوئی کہتے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں گے، فرمایا نہیں تمہاری نگاہ میں کوئی ہوگا سو ہوگا، مجھ سے پوچھتے ہو تو علی المرتضیٰ مجھ سے پوچھتے ہو تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس جو خولہ بنت حنفیہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کیا، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، جس وقت جنگ کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر خون حسین کا کوئی بدلہ لینے والا ہے جیسے محمد بن حنفیہ اسے محمد آپ نے 40,000 آدمیوں کو قتل کروایا، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک جو ہے اعلان کروایا تھا جو ہے مختار سقفی کے تھے کہ جس آدمی نے خوشی کی تھی اس کے بارے میں بتایا جائے اس کا بھی ساتھ کرنا۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہی فیضان ہے، آل رسول کی حفاظت بھی کرتے ہیں، آل رسول کا اگر کوئی دشمنوں سے بدلہ لینا اور جو بدلہ لینے والا وہ خون ابوبکر ہی ہے اور وہ فیضان ابوبکر ہی۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا عالم کیا ہے؟ امام حاکم نے حدیث کو لکھا، یہ حدیث امام طبرانی نے اپنی موجم الصغیر کے اندر نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ وصال رسول کے بعد حضرت علی المرتضیٰ آخری جملے میں اختتام کی طرف آ رہا ہے، وقت بالکل جو ہے اپنے دامن کو تنگ کیے ہوئے تیسرا دن ہے حضور کے وصال کا جی
تو توجہ سے سماعت فرمائیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دروازے میں کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے میں کھڑے ہیں۔ دروازے میں کھڑے جو ہی سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر وصال رسول سے لے کر آج تک مسکراتے نہیں دیکھا، آج مسکراہٹ کا ہے کہ ہم تو کوئی روئے نہ تو پوچھا جاتا تو روتا کیوں ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان وصال رسول کے بعد اکثر ہی روتے تھے، اکثر ہی روتے رہتے تھے، اور اولاد رسول بھی حضور اسلام کی جدائی کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی ہنستا تو پوچھا جاتا، مسکراہٹ ہوتی تو پوچھا جاتا کیوں ہنسا ہے، وجہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، جس وقت پوچھا سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے علی مجھے میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا، علی مجھے میرے آقا کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو بکر مجھے بھی تو بتاؤ نا، تو میں بھی تو اسے سن کے خوش ہو جاؤں گا، میری طبیعت بھی بحال ہو جائے گی۔ وہ پیر نصیر الدین نے کیا خوب کہا، یوں مقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطے کے تولا نہ گیا، محسوس ہوا راز تو چھیڑی سے معلوم ہوا راز کو بولا۔ جس وقت راز کھلا تو پھر کیسے ہوا؟ فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق علی میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرا جو امتی جنت میں جانے لگے گا اس کو جنت کی ٹکٹ علی عطا فرمائے گا، کی ٹکٹ علی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی، حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے ابو بکر آپ نے جس وقت یہ بات سنی اور حضور جب فرمایا جی عرض کر کرتا ہوں جو فرمائیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی فرمایا جب حضور یہ بات فرما رہے تھے تو سرکار نے کچھ اور بھی فرمایا، جب حضور یہ فرما رہے تھے حضور نے کچھ اور بھی فرمایا، تو اگلی بات بھی کرو۔ حضرت ابو بکر چپ بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ فرمانے چلو تم نہیں بولتے ہو تو میں خود سنا دیتا ہوں، تو کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا علی جنت کی ٹکٹیں تو تو دے گا لیکن دینی اسے ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو جنت کی ٹکٹ دینی اسے ہے۔ اللہ کی شکل کا سب مومنوں جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کریں گے اور جنت میں جائے گا وہی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی حضرت علی کیسے جنت کی ٹکٹیں دیں گے، علی تو انسان ہے، جنت اللہ کی ہے۔ سنو سنو قرآن سنو، سنو سنو قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ارشاد فرمائے یہ جنت ہے اس کا وارث ہم نے اپنے متقی بندوں کو بنا دیا ہے، یہ جنت ہے اس کا وارث ہم نے اپنے متقی بندوں کو بنا دیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا جس کو جی چاہے عطا کرتا، جس کو جی چاہے عطا کرتا چلا جائے۔ اور یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ ان کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ میرے بابو نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب، کہ میرے حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی سنتے چلے جائیے، یہ بات بھی سنتے چلے جائیے، صرف سیدنا امام حسین نہیں سردار امام حسن بھی ہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا، یہ تسلیہ کا نتیجہ ہے کہ حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین دونوں ہی سردار ہیں، کس کے؟ جنتی جوانوں کے، جنتی جوانوں کے۔ لیکن کوئی یہ
نہ سمجھے کہ صرف یہی سردار ہے. میرے محبوب علیہ السلام کو تسلیم نے ابو بکر صدیق کو بھی سرداری دی ہے, حضرت عمر کو بھی دی ہے, حضرت عثمان کو بھی دی ہے, حضرت علی المرتضیٰ کو بھی دی ہے, اور سب کو سرداری عطا کر کے فرمایا تم سردار ہو گے پھر تمہارے اوپر میں سردار ہوں. تم سردار ہو گے پھر تمہارے اوپر میں سردار ہوگا. اور پھر آخری جملے میری بات کے یاد رکھو, اللہ کی عزت کی قسم سن لیو, یہ بات یاد رکھنا کہ جس آدمی کا صحابہ سے تعلق نہیں ہے وہ بھی کامل ایمان نہیں ہے. جس کا صحابہ سے تعلق نہیں وہ کامل ایمان نہیں, اور جس کا حضور کی اہل بیت سے تعلق نہیں وہ بھی کامل ایمان نہیں. مسلم شریف کے اندر ایک جملہ ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تو میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. اے میرے علی میری امت میں تو عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. یا رسول اللہ عیسیٰ بن مریم کی طرح کیسے؟ تو حضور علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی 3 گروہ ہو گئے, لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے, اور تیرے بارے میں بھی 3 گروہ ہوں گے. اس کے بارے میں 3 گروہ کیسے ہوئے؟ ایک نے کہا کہ عیسیٰ توبہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ نقل کفر نباشت ابن اللہ ہے, اللہ کا بیٹا, وہ بھی برباد ہو گئے. دوسرا گروہ انہوں نے توہین کر ڈالی, کہنے لگے عیسیٰ کا تو باپ بھی کوئی نہیں علیہ السلام, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی برباد ہو گئے. اور تیسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کی شان کو گھٹایا ہے نہ بڑھایا ہے, جتنی میرے رب نے عطا کی ہے اتنی مانی ہے. سرکار نے فرمایا وہ گروہ جنتی, دوسرے دونوں جہنمی. علی تیرے بارے میں بھی 3 گروہ ہوں گے. ایک تیری شان کو بڑھائے گا, اتنا بڑھائے گا کہ بڑھاتے جیسے جو ہے وہ خدا تک لے جائے گا, وہ بھی جہنمی. فرمایا ایک گھٹائے گا, کتنا گھٹائے گا کہ کہے گا علی المرتضیٰ تو ہمارے جیسے انسان تھے, وہ تو کچھ بھی نہیں. فرمایا وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. تیسرا کرے گا جو نہ تو بڑھائے گا نہ گھٹائے گا, جتنی میرے رب نے تجھے عطا کی اتنی ہی بیان کرنا تھا. اور الحمدللہ وہ اہل سنتی ہیں, اللہ اسی سے قائم و دائم رکھے. اللہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کے اصحاب اور حضور کی آل کا صدقہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.